بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، میں جب اٹلی میں رہتا تھا تو جب ہمیں مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتی تھی تو میں بہت اچھے ریسٹورنٹ میں جاتا جہاں عمرہ آتے تھے، خاص طور پر اداکار اور اداکارائیں بھی آتی تھیں، چلا جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جہاں میں بیٹھا کافی پی رہا تھا تو ایک شخص بڑے وجود کا، بڑے بڑے ہاتھوں والا آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے گزشتہ ماہ آپ کو کسی آدمی سے باتیں کرتے سنا تھا تو آپ بڑی رواں اٹیلین زبان بول رہے تھے، لیکن آپ کچھ غلطی کر جاتے تھے، اس طرح تو مشکل اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا، جی آپ کی بڑی مہربانی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں بھی آپ کو جانتا ہوں، اب ان کا جو حوالہ تھا وہ تو میں نے ان سے نہیں کہا۔ آپ اس دنیا کے بہت بڑے امیر آدمی ہیں، یہ مجھے معلوم ہے۔ پہلا حوالہ یہ تھا کہ وہ بہت بڑے مافیا کا چیف تھا۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو ایک بڑی عجیب و غریب بات بتاتا ہوں جو میری امارت کا باعث بنی اور میں اس قدر امیر ہو گیا۔ وہ یہ کہ مجھے ہارس ریسنگ کا شوق تھا اور میں گھوڑوں پر جوا لگاتا تھا۔ میری مالی حالت کبھی اونچی ہو جاتی تھی اور کبھی نیچی، جیسے ریس کھیلنے والے لوگوں کی ہوتی ہے۔ ایک بار میں نے اپنا سارا مال و متاع ایک ریس پر لگا دیا اور کہا کہ اب اس کے بعد میں ریس نہیں کھیلوں گا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ ریس ہار گیا۔ میری جیبیں بالکل خالی تھیں اور میں بالکل مفلس ہو گیا تھا۔ جب میں وہاں سے پیدل گھر لوٹ رہا تھا تو مجھے شدت سے واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن وہاں جانے کے لیے میرے پاس مقامی کرنسی کا سکہ نہیں تھا جو واش روم کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کے لاک میں ڈالا جاتا ہے، ورنہ دروازہ نہیں کھلتا۔ میں بہت پریشان تھا اور مجھے جسمانی ضرورت کے تحت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میں وہاں قریب پارک میں گیا، وہاں بینچ پر ایک شخص بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا۔ میں نے بڑی وجاہت سے اس سے کہا کہ آپ مجھے ایک سکہ عنایت فرمائیں گے؟ اس شخص نے میری شکل و صورت کو دیکھا اور کہا کہ کیوں نہیں، اور سکہ دے دیا، لیکن اس سے قبل میری جسمانی صحت پر غور ضرور کیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ میں بالکل مفلس ہو چکا ہوں۔ جب وہ سکہ لے کر چلا اور واش روم کے دروازے تک پہنچا جہاں لاک میں سکہ ڈالنا تھا تو اچانک دروازہ کھل گیا، جبکہ وہ سکہ ابھی میرے ہاتھ میں تھا۔ جو اندر آدمی پہلے موجود تھا وہ باہر نکلا اور اس نے مسکرا کر بڑی محبت، شرافت اور نہایت استقبالیہ انداز میں دروازہ پکڑے رکھا اور مجھ سے کہا کہ یہ 1 روپے کا سکہ کیوں ضائع کرتے ہو؟ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور میں اندر چلا گیا۔ اب جب میں باہر نکلا تو میرے پاس 1 روپے کی قدر کا سکہ بچ گیا تھا، تو میں قریب کسینو چلا گیا۔ وہاں پر ایک اور جوا ہو رہا تھا، 1 روپیہ لگاؤ 1000 روپے پاؤ۔ میں نے روپے کا سکہ جوئے میں لگا دیا اور سکہ باکس میں ڈال دیا اور سکہ کھڑکھڑایا اور 1000 کا نوٹ کڑک کر کے باہر آ گیا۔ جواری آدمی کی بھی ایک اپنی زندگی ہوتی ہے۔ میں نے آگے لکھا دیکھا کہ 1000 ڈالو تو 1,00,000 پاؤ۔ میں نے 1000 کا نوٹ وہاں لگا دیا، رولر گھوما، دونوں گیندیں اس کے اوپر چلیں اور ٹرک کر کے ایک نمبر پر آ کر رک گئیں اور میں 1,00,000 جیت گیا۔ اب غور کریں کہ وہ ابھی وہیں کھڑا ہے جہاں سے اس نے ایک سکہ مانگا تھا۔ اب میں 1,00,000 روپے لے کر ایک آدمی کی حیثیت سے چل پڑا اور گھر آ گیا۔ اگلے دن میں نے اخبار میں پڑھا کہ یہاں پر اگر کوئی سکھ انڈسٹری میں انویسٹ کرنا چاہیں تو حکومت انہیں مالی مدد بھی دے گی اور ہر طرح کی رعایت بھی دے گی۔ میں نے 1-2 کارخانوں کا انتخاب کیا۔ حکومت نے 1,00,000 روپے فیس جمع کرانے کو کہا اور کہا کہ ہم آپ کو ایک کارخانہ دیں گے، اور کارخانہ چلا تو اس سے دوسرا، تیسرا، اور میں لکھ پتی سے ارب پتی ہو گیا۔ اب آپ غور کریں گے، سب کچھ ایک دروازہ کھلا رکھنے کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس نے کہا کہ میری اتنی عمر گزر چکی ہے اور میں تلاش کرتا پھرتا ہوں اس آدمی کو جس نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس آدمی کو جس نے آپ کو 1 روپیہ دیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، اس آدمی کو جس نے دروازہ کھلا رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ اس کو شکریہ ادا کرنے کے لیے اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص کن کیفیات سے گزر رہا ہے اور کس مقام پر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ دروازہ کھولنے والے کا مقام روحانی، اخلاقی اور انسانی طور پر ضرور بلند ہوگا، اور وہ ہر حال میں مجھ سے بہتر، بلند تر ہوگا۔ لیکن وہ آدمی مجھے مل نہیں رہا۔ میں اس کی یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا
اور اب انشا انشا جی کی دروازہ کھلا رکھنے کی بات پڑھ کر وہ شخص یاد آیا۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ بڑھاپے میں گزشتہ 40-65 برس کی باتیں اپنی تفصیلات کے ساتھ یاد آ جاتی ہیں، اور کل کیا ہوا تھا یہ یاد نہیں آتا۔ بڑھاپے میں بڑی کمال کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ میں بڑا پلیزنٹ آدمی ہوں، بڑا شریف آدمی ہوں، میں تو چڑچڑا نہیں ہوں۔ پرسوں ہی مجھے گیس کا چولہا جلانے کے لیے ماچس چاہیے تھی، میں اتنا چیخا وہ آخر کدھر گئی ماچس۔ میرا پوتا اور پوتی کہنے لگے کہ الحمدللہ دادا بوڑھا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے آپ چڑھنے لگے ہیں، اور ایسی تو آپ کی لینگویج کبھی نہ تھی۔ میں نے کہا بھئی آخر بڑھاپے میں تو داخل ہونا ہی ہے، کیا کیا جائے، لیکن پھر بھی میں تم سے بہت طاقتور ہوں۔ کہنے لگے کیسے؟ آپ کیسے طاقتور ہیں؟ میں نے کہا جب تمہاری کوئی چیز زمین پہ گرتی ہے تو تم اسے اٹھا لیتے ہو، لیکن اللہ نے مجھے یہ قوت دی ہے ایک بوڑھے آدمی میں کہ جب اس کی ایک چیز گرتی ہے تو وہ نہیں اٹھاتا، اور جب دوسری گرتی ہے تو میں کہتا ہوں اکٹھی 2 اٹھا لیں گے۔ اس لیے ہمیشہ انتظار کرتا ہے کہ 2 ہو جائیں تو اچھا ہے۔ خواتین و حضرات، دروازہ کھلا رکھنے کے حوالے سے مجھے یاد آیا ابن انشا نے کہا تھا کہ دروازہ کھلا رکھنا، آپ دوسروں کے لیے ضرور دروازہ کھول کے رکھیں، اسے بند نہ رہنے دیں۔ اگر آپ کسی کے لیے دروازہ کھولتے ہیں اور کسی دوسرے کو اس سے آسانی پیدا ہوتی ہے تو اس کا آپ کو بڑا انعام ملے گا جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کسی کے لیے دروازہ کھولنا بڑے اجر کا کام ہے۔ ہمارے گھروں میں بیویوں کو زیادہ اس کا علم نہیں ہے، وہ بیٹھی ہی کہہ دیتی ہیں اچھا ماسی سلام پھر ملیں گے، اور اپنی جگہ پہ بیٹھی کہہ دیتی ہیں۔ یہ نہیں کہ اٹھ کے دروازہ کھول کے بسم اللہ اور جانے کے لیے دروازہ کھولیں اور خدا حافظ کہیں۔ اس میں بہت ساری برکات ہیں اور بہت سارے دنیاوی فوائد سے بھی آپ مستفید ہو سکیں گے۔ ایسا نہ کر کے آپ ان سے محروم رہ جائیں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی آج کے بعد دروازہ کھولنے والوں میں ہوں گا، چاہے میں ڈگمگاتا ہوا ہی اسے کھولوں۔ آپ سب بھی ضرور کوشش کیجئے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔